الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم مخرج نمبر 5 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 5 حروف اصلیہ کا مخرج ہے۔ حروف کون سے ہیں؟ ز، سین اور صاد۔ انہیں حروف اصلیہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل سے کیا مراد ہے؟ اصل کا مطلب ہوتا ہے زبان کی نوک، ٹھیک ہے۔ رأس اللسان ہم نے پڑھا تھا نا، زبان کے جو حصے پڑھے تھے اس میں ہم نے رأس اللسان پڑھا تھا، زبان کی نوک۔ رأس اللسان اور اصل میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے ایک رائے کے مطابق۔ ایک رائے ایسی ہے کہ رأس اللسان جو ہے اس میں یہ تھوڑا زیادہ ایریا کور ہوتا ہے زبان کا، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک ایگزیکٹ نہیں، رأس اللسان میں تھوڑا زبان کا زیادہ ایریا کور ہوتا ہے، اور جو اصل ہے اس میں غالباً زبان کی نوک بالکل ایگزیکٹلی شامل ہوتی ہے۔ یہ ایک رائے ہے کہ رأس اللسان اور اصل میں کیا فرق ہے۔ مخرج نمبر 5 کے بارے میں آپ کو 3 اوپینینز یعنی کہ 3 آراء ملیں گی۔ اس کے بارے میں 3 مختلف آراء ہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ ایک رائے کے مطابق جب رأس اللسان زبان کا جو سامنے والا حصہ ثنایا علیٰ اور ثنایا سفلیٰ کے درمیان ہلکے سے خلا میں لگے یا وہ اس میں فٹ ہو جائے تب یہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رائے یہ ہے کیا کہ جب زبان کا سامنے والا حصہ رأس اللسان اوپر کے اور نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کے ہلکے سے خلا میں آئے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے؟ ز، سین اور صاد۔ ایک یہ رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ رأس اللسان جب ثنایا علیٰ اور سفلیٰ کے اندرونی کناروں سے لگے، یعنی اوپر کے اور نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کو آپ جوڑ لیں، بالکل جوڑ لیں اور ملا لیں اور وہاں زبان کی نوک کو لگائیں تب یہ حروف ادا ہوں گے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے جو سب سے مناسب اور موزوں ہے ان کے مخرج کے اعتبار سے، یہ راجح رائے ہے یعنی کہ زیادہ اوتھینٹک ہے، وہی میں نے بس ادھر آپ کو پک میں دی ہوئی ہے، باقی 2 آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ جو اوتھینٹک رائے ہے ان حروف کے مخرج کے بارے میں وہ یہ کہ یہ حروف زبان کی نوک اور اس کے مقابل نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں یعنی کہ ثنایا سفلیٰ کے اندرونی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ اوپر کے سامنے والے دانت بھی نیچے کے سامنے والے دانتوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اس طرح آواز اوپر اور نیچے کے سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نکلتی ہے۔ اوپر اور نیچے کے سامنے والے 2 دانت آپس میں جڑے نہیں، ٹھیک ہے، ہلکا سا خلا رہے۔ یہ جو حروف ہیں ز، سین اور صاد، ان کے 2 نام ہیں۔ ایک ہے حروف اصلیہ۔ انہیں حروف اصلیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ مخرج کی نسبت سے ہے ان کا یہ نام، یعنی زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف۔ اصلیہ کسے؟ اصل سے ہے نا، تو مخرج کی نسبت سے ان کا نام جو ہے وہ حروف اصلیہ ہے۔ دوسرا ان کا جو نام ہے وہ صفت کی نسبت سے ہے۔ دوسرا نام کیا ہے ان کا؟ حروف صفیریہ۔ صفیر جو ہے ان حروف کی صفت ہے، ٹھیک ہے، ان کی ٹریٹ ہے، ایٹریبیوٹ ہے، کوالٹی ہے، اور صفیر کا مطلب ہوتا ہے سیٹی۔ چونکہ ان حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز آتی ہے، کچھ میں زیادہ ہے کچھ میں کم، لیکن ہوتی ضرور ہے، تو اس کی نسبت سے ان کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رائے کے مطابق صفیر صفورہ سے ہے
اور سفورہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک چڑیا ہے جس کی آواز سیٹی جیسی ہوتی ہے، یہ ایک رائے ہے۔ اگرچہ ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، نکلنے کی جگہ سیم ہے، ز، سین اور صاد کی یہ سیٹ آف لیٹرز ہیں یہ، لیکن چونکہ ان کی کچھ صفات، ان کے کریکٹرسٹک ایٹریبیوٹس ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، کچھ ملتے جلتے بھی ہیں، کچھ مختلف بھی ہیں، لہٰذا ان کی ادائیگی میں جو مخرج کی کیفیات ہیں اور ان کی آوازوں میں کچھ فرق ہے، اور یہی فرق نہ صرف ان کو ایک دوسرے سے مختلف کرتا ہے بلکہ ان کی اصل پہچان بھی واضح کرتا ہے۔ تینوں ایک مخرج سے نکل رہے ہیں، پھر یہ مختلف کیوں ہیں؟ کبھی سوچے آپ نے کہ یہ مختلف کیوں ہیں؟ اگر مخرج سیم ہے تو پھر ان کی شکل دیکھیں ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ آپ کو ایک دوسرے سے الگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی صفات مختلف ہیں۔ اور صفات مختلف کیسے ہوتی ہیں؟ ادائیگی کے وقت مخرج کے جو مختلف حصے ہیں وہ مختلف پوزیشن میں ہوتے ہیں، جبھی تو یہ مختلف ہیں۔ اب ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ مین مخرج آپ نے اچھے سے پہلے غور کر لینا ہے کہ مین مخرج کیا ہے، اس کے بعد آگے تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا، ٹھیک ہے؟ ز، سین اور صاد میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا، وہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ کس کا فرق ہے۔ ز کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک وہ کسی حد تک سین اور صاد کی بنسبت ایز کمپیئر ٹو سین اور صاد ذرا فارملی یعنی کہ سختی کے ساتھ ثنایا سفلا کے قریب جاتی ہے۔ ثنایا سفلا مینس نیچے والے جو سامنے کے دو دانت ہیں، ہم نیم پڑھ چکے ہیں نا، تو آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور باقی زبان کیسی رہتی ہے؟ باقی زبان نیچے رہتی ہے اور ہونٹ تھوڑے سائیڈ وائز اسٹریچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اطراف کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور زائی کی آواز میں جو بزنگ ہے یہ سین اور صاد کی بنسبت زیادہ ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں کیونکہ ان میں سٹی کی آواز ہوتی ہے، تو یہ بزنگ ساؤنڈ جو ہے زا میں کیا ہوتا ہے؟ بزنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، تو یہ سین اور صاد کی بنسبت زیادہ ہے اس میں، زا میں بزنگ ساؤنڈ۔ اب یہ پک دیکھ رہے ہیں آپ، مخرج ہم نے کیا پڑھا کہ زبان کی نوک وہ کسی حد تک سین اور صاد کی بنسبت ایز کمپیئر ٹو سین اور صاد ذرا فرملی سختی کے ساتھ ثنایا سفلا کے قریب جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں زبان کی نوک جو ہے وہ نیچے کی طرف، نیچے کے سامنے والے دو دانتوں کی طرف جا رہی ہے، ثنایا سفلا کے قریب جاتی ہے۔ اور باقی زبان آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، باقی زبان نیچے رہتی ہے، اوپر نہیں اٹھی ہوئی، ٹھیک ہے، پیچھے جڑ سے دیکھیں زبان نیچے رہتی ہے اور ہونٹ تھوڑے سائیڈ وائز اسٹریچ ہوں گے، اطراف کی طرف مائل ہوں گے۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ مخرج کو ذہن میں رکھیں اور اس کی ادائیگی کریں۔ زائی، اس کو زائی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، زا بھی بولتے ہیں اور زائی بھی بولتے ہیں۔ از، 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 زازی، زو۔ زا کی ادائیگی تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں اسے، جیسے زائی جب ہم بطور حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے حروف الہجا میں ہم پڑھتے ہیں، جب ان کے اوپر حرکات ہوتی ہیں تو پھر ہم نے اس کے مطابق ہی انہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ زا کی آواز آپ نے جب اب ادائیگی کر لی، اب آپ ذرا غور و فکر کریں کہ اس کی آواز کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ زا کی آواز میں بزنگ ساؤنڈ ہے، کپ کپاہٹ ہے، سین اور صاد کی نسبت زیادہ ہے۔ زا کی آواز باریک ہے، حروف مستعلیہ میں سے تو نہیں ہے نا، موٹے حروف میں سے نہیں ہے، تو زا کی آواز کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی۔ زا کی آواز میں بلندی ہے، پستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں از تو لاؤڈ آواز ہے، پست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کلیئر آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ زا کی آواز چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، چلتی ہوئی آواز ہے، دیکھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں از تو چلتی ہوئی آواز ہے۔ یاد رکھیں جب کسی حروف کی آواز چلتی ہوئی محسوس ہو، بند نہ ہو تو وہ آواز سخت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کی آواز نرم ہے، ٹھیک ہے۔ بزنگ جو ہے نا، زا کی سختی نہیں ہے، زا سخت لیٹر نہیں ہے، نرم لیٹر ہے۔ بزنگ جو ہے وہ آواز کا چلنا ہے، سختی نہیں ہے، یہ ایک پہچان ہے زا کی، ٹھیک ہے۔ اور زا کی آواز نرم ہے، زا کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے، منہ بھر کے ہم اس کو ادا نہیں کرتے، اس کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ زا میں سٹی کی آواز ہے، یعنی کہ وسلنگ ساؤنڈ ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ازواجن، ازواجن، زا میں بزنگ ساؤنڈ آپ نے لازمی لانی ہے، جب زا ساکن ہوگا تو بزنگ ساؤنڈ زیادہ سنائی دے گی۔ یحزنون، یحزنون، عزیز، عزیز، زین، زین۔ اب سین کا مخرج، ادائیگی اور آواز دیکھتے ہیں۔ سین میں زائی کی بانسبت رأس لسان یا زبان کا جو کونا ہے، نوک ہے، ذرا کم سختی سے، قدر نرمی سے ثنایا سفلا کے قریب جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک یا کنارہ جو ہے وہ قدر نرمی کے ساتھ ثنایا سفلا کے قریب جائے گا، جبکہ باقی ساری زبان جو ہے وہ نیچے رہے گی، ٹھیک ہے۔ ہونٹ پھر تھوڑے تھوڑے اطراف کی طرف مائل ہوں گے، جیسے زا کے لیے تھے۔ پیچھے سے زبان اٹھی ہوئی نہیں ہوگی، زبان نیچے رہے گی، اور ہونٹ جو ہیں وہ اطراف کی طرف مائل ہوں گے، تھوڑے سائیڈ وائز اسٹریچ ہوں گے۔ زائی میں رأس اللسان مضبوطی اور قدر سختی کے ساتھ ثنایا سفلا کے اندرونی سرے یا اندرونی جو حصہ ہے اس کے قریب آتی ہے، لیکن سین میں اس سے کم یا نرمی سے قریب آتی ہے۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ سین، ایس، اس، اس، ایس، سا، سی، سو۔ سین کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے جب ہم بطور حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سین کی آواز باریک کھلی ہوئی ہوتی ہے، سین کی آواز چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھیں دیکھیں ایس چلتی ہوئی آواز ہے، فوراً سمجھ جائیں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ نرم ہے، سخت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں پستی ہے، دیکھیں ایس، اس، اس، لاؤڈ نہیں آپ کو سنائی دے رہی، پستی ہے، یہ اس کی صفت ہے، ہم اس کو لاؤڈ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جیسے زا میں دیکھیں از، 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 لاؤڈ آواز ہے اس کی۔ سین میں کیا ہے؟ پستی ہے۔ زا میں کیا تھا؟ اس کی بلند آواز تھی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، فرق محسوس کر رہے ہیں؟ مین مخرج سیم ہے، لیکن آگے سے ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آواز نرم ہے۔ زا اور سین دونوں میں سے سٹی کس میں زیادہ ہے؟ سٹی کس میں زیادہ ہے؟ وسلنگ ساؤنڈ کس میں زیادہ ہے؟ سین میں زائی میں بنبناہٹ یعنی کہ بزنگ زیادہ ہے، اور سین میں سٹی زیادہ ہے۔ زا میں کیا ہے؟ بزنگ ساؤنڈ ہے، بنبناہٹ ہے، لیکن سین میں کیا ہے؟ سٹی زیادہ ہے۔ دیکھیں ایس، ایس، ٹھیک ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستحیی، یستحیی، سمعہم، سمعہم، تفسدو، تفسدو، نقدس، نقدس۔ اب حرف صاد کا مخرج، ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ صاد میں رأس اللسان زائی یا سین کی بانسبت کسی قدر ثنایا سفلا کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ رأس اللسان زبان کی جو نوک ہے جتنی زیادہ قریب صاد کے لیے ہوتی ہے ثنایا سفلا کی طرف، اتنی زیادہ باقی دو حروف کے لیے نہیں ہوتی۔ اس میں باقی ساری زبان بھی اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تالو کے قریب چلی جاتی ہے۔ صاد کی ادائیگی میں خاصا پورا منہ بھر جاتا ہے۔ پک میں دیکھ رہی ہیں آپ، جو ہم نے مخرج پڑھا اسی کے مطابق دیکھیں، زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا سفلا کے زیادہ قریب ہے، پیچھے سے بھی زبان اٹھی ہوئی ہے اور خاصا منہ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان بالکل اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، درمیان سے بھی، پیچھے سے بھی، اور زبان کی نوک ثنایا سفلا کے زیادہ قریب ہے۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ صاد، صاد، ایس، اس، اس، ایس، سو، سی، سو۔ صاد کو لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے جب ادائیگی کی مخرج ذہن میں رکھنا ہے، پک کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے، اس کے بعد ادائیگی آپ نے کرنی ہے۔ ادائیگی کی اب آپ نے
جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے اس کی آواز آپ کو کیسی لگی ہے. ٹھیک ہے، صاد کو لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے. صاد کی آواز بہت موٹی ہے، بہت بھری ہوئی ہوتی ہے. صاد صاد، کیونکہ جڑ سے بھی زبان اوپر ہے، زبان درمیان سے بھی اوپر ہے، اور زبان کی نوک کدھر ہے؟ مخرج پہ، جو ہم نے پڑھا. صاد کی آواز پست ہے، ایس لاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایس اس اس تو لاؤڈ نہیں ہے. صاد کا موٹا ہونا بلندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ صفت ہے. صاد کی آواز نرم ہے. صاد کی آواز میں سیٹی ہے. اکثر لوگ اس میں سیٹی کی وجہ سے اس کو سخت کہہ دیتے ہیں، اور اس کے موٹا ہونے کی وجہ سے اس کو بلند کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے، یہ نرم لیٹر ہے اور پست اس کی آواز ہوتی ہے، بلند نہیں ہوتی. صاد کی آواز بہت موٹی اور بھری ہوئی ہے. اس کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، موٹا نکالنے کے لیے صاد کو ہونٹ گول نہیں کریں گے. جیسے دیکھیں میں ہونٹ گول کر کے پڑھتی ہوں صاد صاد، تو دیکھیں کیسی ساؤنڈ آ رہی، ساتھ میں واؤ بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم پڑھیں صاد صاد. اس کو صاد بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، سو سو، سیدھا منہ اوپر کی طرف کھولیں. جیسے ہم نے مخرج پڑھا، پک کو غور سے دیکھیں، آپ کی زبان کی کیفیت، ہونٹوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. جڑ سے زبان اٹھائیں، درمیان سے اٹھائیں، اور زبان کی نوک ثنایا سفلی کے قریب لے کے جائیں. پھر پڑھیں صاد صاد. ٹھیک ہے، ہونٹ گول نہیں کرنے. بعض لوگ اس کو ایکسٹرا موٹا کرنے کے لیے بلا وجہ ہونٹ گول کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا. کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب اصحاب، قصاص قصاص، بصیر بصیر، صم صم. اس ویک آپ کا ہوم ورک ہے، سوال نمبر 1 ہے. لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس کمپلیٹ کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. سوال نمبر 2، مخرج نمبر 5 کون سے حروف کا مخرج ہے؟ ان حروف کے کتنے نام ہیں اور کس نسبت سے ہیں؟ یہ آپ نے ساری ڈیٹیل بتانی ہے. سوال نمبر 3 ہے کہ اصل کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 4، مخرج نمبر 5 کے بارے میں کتنی مختلف آرا ہیں اور راجع رائے کون سی ہے وہ بیان کریں. ٹھیک ہے، جتنی آپ کو میں نے مختلف آرا بتائی ہیں وہ آپ نے بس بتانی ہے کہ کتنی ہیں، اور جو اس میں سے اوتھینٹک رائے میں نے آپ کو بتائی تھی، راجع رائے، وہ آپ نے بیان کرنی ہے، وہ بتانی ہے کہ کون سی ہے، ساری نہیں بتانی. سوال نمبر 5، تینوں حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، پھر یہ مختلف کیوں ہیں؟ سوال نمبر 6، ز، سین اور صاد کی درست ادائیگی اور تلفظ بتائیں اور تینوں کی مشق سنائیں. سوال نمبر 7، جو آیات دی گئی ہیں ان کے اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.